الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا خالصين لوجهك الكريم. عزیز طلباء اور قابل قدر میرے اسلامی رشتے کی دینی بھائیوں، آج ہم جن دعاؤں کو پڑھنے جا رہے ہیں ان دعاؤں کا تعلق ہم تمام کی زندگی سے جڑا ہوا ہے، اور ہر انسان اپنی زندگی کے کسی نہ کسی پہلو میں ان چیزوں سے خالی نہیں ہے، یعنی غم اور پریشانی. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہ دنیا ابتلاء و امتحان کی جگہ ہے. یہاں پر خوشی کے لمحات بھی آتے ہیں، غم کے لمحات بھی آتے ہیں، انسان کے ساتھ آسانیاں بھی آتی ہیں، اور ان آسانیوں کے ساتھ انسان کی زندگی میں پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا دل کبھی بے چین ہو جاتا ہے، ہم کبھی حالات سے گھبرا جاتے ہیں، اور ہمیں کبھی ایسی فکر لاحق ہو جاتی ہے جس کا بظاہر کوئی حل نظر نہیں آتا. تو ایسے وقت میں انسان کو چاہیے، انسان یہ خواہش کرتا ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے دل کی بات وہ کسی کے پاس رکھے. تو مذہب اسلام، جس مذہب کو، جس دین کو ہم مانتے ہیں، جس کے ہم فالوورز ہیں، اس نے ہمیں نہایت خوبصورت تعلیمات سے نوازا ہے کہ جب اس طرح کا وقت آپ پر آن پڑے، مصیبتوں اور پریشانیوں کا آپ اپنی زندگیوں میں سامنا کر رہے ہو، تو تم دعاؤں کا سہارا لو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسے مواقع پر خود دعا کرتے تھے، اور آپ نے صحابہ کرام کو بھی دعائیں سکھلائی ہیں، جو صرف الفاظ کا ورد نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان سے ان الفاظ کو کیا ہے ادا کر دیں، بلکہ یہ دعائیں ہمارے زخمی دلوں کے علاج کے ذریعہ ہیں، ہماری پریشانیوں میں یہ معاون اور مددگار ہیں، ہماری مایوسی کے اوقات میں یہ دعائیں امید کی روشنی اور امید کی کرن ہیں. لہذا ہمیں اپنی پریشانیوں کے وقت، اپنے مصائب کے وقت، اپنی کیا ہے مشکلات کے وقت ہم کیا ہے اللہ کے سامنے رجوع کریں، اپنے دل کا بوجھ اللہ کے حوالے کر دیں، اور یہ یقین رکھیں کہ ہر مشکل کو اللہ رب العالمین آسانی میں تبدیل کرنے پر قدرت رکھتا ہے، قادر ہے. تو آج کے دور میں ہم میں سے اکثر لوگ کیا ہے پریشانی کے وقت میں، مصیبت اور کسی بڑے حادثے کے وقت شریعت کے بتائے ہوئے راستے کے بجائے کیا غلط راستہ اختیار کر لیتے ہیں. کبھی انسان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی شکوہ شکایت کرنے لگتا ہے، کبھی لوگوں کے سامنے اپنے دکھ درد کا اظہار کرنے لگتا ہے. سمجھ رہے نا؟ لیکن ایک مومن کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی اس کے سامنے کوئی مصیبت آ جائے، کسی پریشانی اس کو لاحق ہو جائے، تو وہ مایوس نہیں ہوتا، وہ شکوہ شکایت نہیں کرتا، وہ لوگوں کے سامنے اپنے دکھ درد کو بیان نہیں کرتا،
بلکہ وہ سب سے پہلے اللہ کے سامنے رجوع کرتا ہے، اللہ سے فریاد کرتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا ہے، اور اور یہ یقین رکھتا ہے کہ جس طرح یہ مصیبتیں یہ پریشانیاں میری زندگی میں آئی ہے، اللہ رب العالمین اس کو دور کرے گا۔ اگر ہم ان دعاؤں کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ غم میں کس طرح صبر کرنا چاہیے، پریشانی میں کس طرح اللہ سے امید رکھنی چاہیے، اور مشکل اوقات میں کس طرح اللہ سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا چاہیے۔ تو آئیے ان دعاؤں کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسی پیاری پیاری دعائیں سکھلائی ہیں۔ غم اور پریشانی کی حالت کی دعائیں، حدیث نمبر 15 میں دیکھیے، وانا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع اہل بیتہ فقال اذا اصاب احدكم غم او كرب فليقل اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا۔ دیکھیے اما عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو جمع فرماتے، اپنے گھر والوں کو جمع کرتے، فقال، جمع کرنے کے بعد ان سے کہتے یا ان سے کہا، اذا اصاب احدکم غم او کرب، کہ سنو جی، جب تم میں سے کسی کو کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، کوئی کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے، کوئی کسی پریشانی کا شکار ہو جائے، تو کیا کرے جی؟ فَلْيَقُلْ، تو وہ کہے، کیا کہے؟ اللہ اللہ ربی، اللہ یعنی اللہ ہی میرا رب ہے، لا اشرک بہ شیئا، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوں، شریک ہرگز نہیں مانتا ہوں۔ عزیز طلبہ، آپ غور کیجئے، اللہ کے نبی کتنی بہترین تعلیمات سے ہمیں نواز رہے ہیں۔ اگر پریشانی آئے، اگر مصیبت آئے، اگر خلاف معمول اب نارمل کوئی حادثہ آپ کے ساتھ پیش آ جائے، تو آپ کسی درگاہ میں نہ جائیں، کسی پیر اور فقیر کے پاس نہ جائیں، کسی عامل اور مؤکل کے پاس نہ جائیں، کسی تعویذ، گنڈے، دھاگے اور دیگر چیزوں پر اعتماد نہ کریں۔ کیا سکھا رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ کہیں کہ اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تو ہی اس مصیبت سے مجھ کو نجات دینے والا ہے، تو ہی اس مصیبت کے بادل کو مجھ سے ہٹانے والا ہے، لا اشرک بہ شیئا، چاہے کچھ بھی ہو جائے میرے ساتھ، چاہے کوئی بھی حادثہ میری زندگی میں واقع ہو جائے، میں تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکوں گا، نہ تیرے علاوہ کسی کے در پہ جاؤں گا، نہ تیرے علاوہ کسی کو میں شریک ٹھہراؤں گا۔ دیکھیں کتنی پیاری دعا اور کتنی جامع اور کتنی چھوٹی دعا ہے، لیکن آج خود ہم اپنے سماج کا، اپنے معاشرے کا، اپنے ارد گرد کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ لوگ پریشانیوں میں کیسے کیسے بھٹکتے ہیں، اور کیسے کیسے طریقوں اور کیسے کیسے راستوں کو اختیار کر لیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ آئیے آگے ایک دوسری دعا حدیث نمبر 15 کے بعد حدیث نمبر 16 کی طرف چلتے ہیں۔ چلیے، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يدعو عند الكرب يقول لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض رب العرش العظیم۔ دیکھیے وہاں پر ام المؤمنین حضرت عائشہ کی روایت، یہاں پر مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعو عند الکربی، یعنی نبی کو جب بھی کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، اس طرح کی چیزیں لاحق ہوتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ ذرا غور کیجئے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی سچا معبود، نہیں ہے کوئی حقیقی معبود سوائے اللہ کی، عبادت کے لائق صرف اللہ ہی ہے۔ کون ہے اللہ جی؟ العظیم الحلیم، جو بڑا عظمت والا ہے، جو بڑا بردبار ہے۔ سمجھ رہے نا؟ میں اسی رب کی عبادت کرتا ہوں جو عظمت والا ہے، جو بردبار ہے، اور میں کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ لا الہ
الا اللہ العظیم الحلیم، پھر کہتے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی سچا معبود، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ رب العالمین کے، جو رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اور رب العرش العظیم، اور عرش عظیم کا رب ہے۔ تو دیکھیے پہلی دعا میں بھی وہی چیز ہے، دوسری دعا میں بھی وہی چیز ہے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید کا اقرار، اللہ کی وحدانیت کا اقرار۔ میرے بھائیوں، میں ہمیشہ کہتا ہوں اللہ رب العالمین نے مسلمان انسان بنایا، تمام مخلوقات میں ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات میں سے ہمیں کیا ہے پیدا فرمایا۔ اس کے بعد اشرف المخلوقات بنانے کے بعد اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا جی، ہاں، ہم ایک اللہ کی پرستش کرنے والے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اس سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں توحید کی دولت سے مالا مال کیا، وہ توحید جس کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، جس کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا، جس کے لیے اللہ نے ساری چیزوں کو کیا ہے دنیا میں کیا ہے ہمارے لیے مسخر کر دیا، صرف اور صرف کیا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی توحید کا کیا ہے ہم بول بالا کریں، اور اللہ کی توحید کے پیغام کو بلند کریں، اس کے پیغام کو پہنچائیں، اس پر عمل کریں۔ لیکن میرے بھائیو، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مصیبتوں میں، پریشانیوں میں اولاد نہیں ہو رہی ہے، کسی غیر کے در پہ چلے گئے ہیں، پریشانی آ رہی ہے، بچہ بار بار بیمار ہو رہا ہے، میڈیکل سے آپ پریشان ہو گئے ہیں، چلے کسی اور کے دربار میں، کسی اور کی اس میں، تو یہ ساری چیزیں دیکھیے نبوی تعلیمات کے خلاف ہیں میرے بھائیوں، نبوی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ اگر پریشانی آ رہی ہے تو صرف اور صرف پریشانی کو دور کرنے والا ذات باری تعالیٰ ہے، اللہ رب العالمین ہے، اس سے دعا کیجئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف الفاظ، مختلف طریقے سے کیا ہے ہمیں ان دعاؤں کو سکھا رہے ہیں۔ اس کے بعد آئیے کیا ہے حدیث نمبر 17 میں، وعن ابی بردۃ بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ ان اباہ حدثہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا خاف قوما قال اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اوپر کیجئے اس کو صفحہ کو۔ ان ابی بردہ بن عبداللہ، حضرت ابو بردہ اپنے والد عبداللہ سے بیان کرتے ہیں، کیا بیان کرتے ہیں جی؟ ان اباہ، کہ ان کے ابا، ان اباہ حدثہ، یعنی عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خاف قوما، جب کسی قوم سے ہے نا شر کا اندیشہ ہوتا، یعنی کوئی دشمن قوم ہے، کوئی آپ کا دشمن گروہ ہے، جماعت ہے، گروپ ہے، اگر اس سے کسی طرح کا شر کا، کسی طرح کی برائی کا، کسی طرح کے نقصان پہنچانے کا اندیشہ ہوتا، تو اللہ کے نبی کیا کہتے تھے؟ اللہم انا نجعلک فی نحورہم، اے اللہ ہم ان سے مقابلے کے لیے تجھے اپنا مددگار بناتے ہیں، ہم تجھے بناتے ہیں فی نحورہم، ان کے مقابلے میں اپنا مددگار، ونعوذ بک من شرورہم، اور ہم پناہ مانگتے ہیں ان کے شر سے۔ دیکھیے کیا سکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کوئی آپ کا مخالف ہو، اگر کوئی آپ کا دشمن ہو، تو اس وقت بھی آپ اللہ سے سامنے رجوع کریں، اے اللہ ہمارے اندر مقابلے کی وہ تاب و سکت نہیں ہے، لیکن ہم تجھے اپنا ساتھی، اپنا مددگار بناتے ہیں، اے اللہ میری کمزوری کو تو کیا ہے طاقت اور قوت میں بدل دے، ان کے اندر جو شر ہے، ان کے اندر جو برائی ہے، ان کے اندر جو فتنہ و فساد ہے، تو ان کے فتنہ و فساد کو کیا انہی کی طرف لوٹا دے، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں ان کے فتنے سے، ہم تجھ سے کیا ہے پناہ مانگتے ہیں، تیری پناہ میں آتے ہیں ہم، کیا ہے ان کے فتنے سے۔ اس کے بعد دیکھیے حدیث نمبر 18 میں کیا ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قربني امر الا تمثل لي جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام قال یا محمد قل توکلت علی اللہ الحی الذی لا يموت والحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ کیا بر رہے دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما کربنی امرن، یعنی مجھے کوئی بھی معاملہ اگر پریشان کرتا یا کوئی بھی پریشانی مجھے لاحق ہو جاتی، الا تمثل لی جبرائیل، تو جبرائیل میرے پاس فوراً حاضر ہو جاتے اور کہتے، کیا کہتے؟ اے محمد آپ یہ کہیے جی۔ یعنی دیکھیے، جب بھی اللہ کے نبی کو کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، ہاں، یا کوئی انہونی چیز ہوتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آ جاتے، جبرائیل آ جاتے اور کہتے کہ اے محمد آپ کیا کہیے جی، کہیے توکلت علی الحی الذی لا یموت، میں بھروسہ کرتا ہوں علی الحی، مانے اس زندہ و جاوید رب پر، لا یموت الذی لا یموت جس کو موت نہیں آتی، یعنی میرا میری میرا میری میرا اعتماد، میرا بھروسہ، میری توکل صرف اور صرف اس ذات پر ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، جس کو کبھی موت نہیں آتی ہے۔ والحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، اور تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، لم یتخذ ولدا جس نے نہ کسی کو اولاد بنایا۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اللہ رب العالمین اولاد کا محتاج نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے، میں اسی کی تعریف بجا لاتا ہوں، اسی کی حمد و ثنا بجا لاتا ہوں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور بادشاہت میں جس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور جس کا کوئی شراکت دار نہیں ہے، اور نہ ہی اتنا کمزور ہے کہ اسے کسی کی مدد کی ضرورت ہے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور میں کیا ہے اس کی تکبیر، اس کی عظمت اور اس کی بڑائی بیان کر رہا ہوں۔ تو دیکھیے پریشانی کے وقت حضرت جبرائیل اللہ کے نبی کو کیسی دعا سکھا رہے ہیں، صرف اور صرف اللہ کی طرف رجوع کرنے کا معاملہ ہے، صرف اور صرف اللہ سے بھروسہ کرنے کا معاملہ ہے۔ الفاظ اگرچہ کہ مختلف ہیں، دعاؤں کا دعاؤں کے الفاظ اگرچہ کہ مختلف ہیں، لیکن معنی میں، مفہوم میں ساری وہی چیزیں ہیں کہ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اللہ جو حی لا یموت ہے، اللہ جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، اللہ جو اولاد سے بے نیاز ہے، سب اسی کی، اللہ کی عظمت کی، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی کبریائی بیان کر کے کیا ہے، اللہ سے ہی مدد طلب کرنے کی بات ہمیں سکھائی گئی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے حدیث نمبر 19 میں دیکھیے، وعن امی سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اصابت احدكم مصیبة فليقل ان للہ وانا الیہ راجعون اللهم عندك احتسب مصیبتی فاجرنی فیها وابدل لی بها خیرا منها۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا اصابت احدكم مصیبۃ، یعنی جب تم میں سے کسی کو کوئی مصیبت پہنچ جائے، کوئی پریشانی پہنچ جائے، بتائیے جی آج کون ہے جس کو کوئی پریشانی مصیبت نہیں ہے؟ اور آج ہر کوئی اس سے ہر کوئی کیا ہے، پریشانی اور مصیبت میں مبتلا ہے، کسی نہ کسی ناحیے سے۔ کسی کو مال کی قلت ہے، کسی کو اولاد کی قلت ہے، کسی کے اولاد ہے، مال ہے تو اولاد نافرمان ہے، کسی کو بیماری سے کوئی پریشان ہے نا، مختلف قسم کی پریشانیاں انسان کے ساتھ کیا ہے، لاحق ہیں۔ تو ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے، فلیقل، وہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اللہم عندک احتسب مصیبتی، اے اللہ جو مصیبت میرے اوپر آج لاحق ہوئی ہے، میں اس کا اجر، میں اس کا بدلہ صرف تجھ سے ہی چاہتا ہوں۔ فَأَجِرْنِي فِيهَا، تو مجھے اس کا بہترین بدلہ دے، جو مصیبت، جو پریشانی مجھے لاحق ہوئی ہے نا، اس کے بدلے مجھے تو نیکیاں عطا کرنے والا نا، وہ ساری نیکیاں میری جھولی میں تو ڈال دے۔ وَأَبْدِلْ لِي بِهَا خَيْرًا مِّنْهَا، اور جو یہ مصیبت میرے پاس آئی، جو پریشانی مجھے لاحق ہوئی ہے، اس سے بہتر تو کیا ہے، نعمت مجھے عطا کر دے، اس سے بہتر بدلہ مجھے عطا کر دے تو۔ تو دیکھیے عزیز طلبہ،
یہاں پر غم اور پریشانی کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی جامع تعلیمات سے ہمیں نواز رہے ہیں کہ ہم ہر حال میں اللہ سے ہی رجوع کریں، ہر حال میں اللہ سے رجوع کریں۔ لیکن آج جب ہم اگر اپنے سماج کا، اپنے معاشرے کا اور اپنے ارد گرد کا جائزہ لیتے ہیں تو آپ کو خود بخود سمجھ میں آتا ہے کہ مصیبتوں کے وقت ہم کیا ہے، کدھر کدھر بھٹکتے ہیں، کن کن راستوں کو اختیار کرتے ہیں۔ بسا اوقات جی بندہ اپنے چھوٹے سے اس عمل کی بنیاد پر زندگی بھر کے سارے اعمال کو رائے گا اور برباد کر دیتا، یعنی شرک کے دلدل میں جا کر پھنس جاتا ہے، شرک کے گڑھے میں جا کر گر جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے صاف قرآن مجید میں اعلان کر دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ دیکھیے جی، گناہوں کے آپ پہاڑ لے کر اللہ کے پاس چلے جائیں، اللہ اپنے رحم و کرم سے، اپنے فضل سے معاف کر دے گا، لیکن اگر آپ نے شرک کر لیا، لیکن اگر آپ نے اپنے اعمال میں شرک کی آمیزش کر لی تو پھر اللہ کی یہاں کوئی معافی نہیں، کوئی سنوائی نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مصیبت اور پریشانی کے وقت میں صرف اور صرف کیا ہے، اللہ کے سامنے ہی رجوع کریں، اللہ کے سامنے ہی فریاد کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حسن عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔